عالمی تبلیغی جو ڈرائیو ان صبح 10 بجے مولانا ضیاء الحق صاحب مسجد وار کام کا مذاکرہ 11 مارچ 2021۔ اور محنت کا بھی ماحول تھا، جیسے اس کا تذکرہ کسی نہ کسی درجے میں ابھی اس مذاکرے میں بھی ہو گیا، باقی بیانات میں تفصیل سے باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے مسجد میں ایک جماعت ہو، دیکھو محلے میں سینکڑوں گھر ہیں اور ان سینکڑوں گھروں میں مجموعہ کے طور پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کم از کم ایک جماعت تو ہو جو اس مسجد کے ماحول میں محنت کرے اور کوشش کرے، فرد فرد پر۔ ویسے تو مسجد کے جماعت میں جتنے گھر ہیں اور گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں یہ سب مسجد کی جماعت ہے۔ بلکہ جو بات عرض کی جاتی ہے کہ ایک مسجد کی جماعت وہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے۔ پوری دنیا سامنے ہے، پورا دین سامنا ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بن جائیں، یعنی دین کے اعتبار سے بھی کمال ہو اور محنت کے اعتبار سے بھی کمال ہو، جیسے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں پوری دنیا سامنے ہو۔ لیکن عملاً یہ تو نیت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نیت اور اس فکر اور اس ذمہ داری کے احساس کی برکت سے یہ ایک بندہ جو اپنی مسجد میں کام کر رہا ہے تو بظاہر تو یہ مسجد ہی میں کام کر رہا ہے اپنے محلے میں، لیکن اس کا اثر پڑ رہا ہے پورے عالم پر، پورے عالم پر محنت کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، دینداری کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، خواہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور اگر ایک مسلمان دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے محلوں میں بھی، شہروں میں بھی، علاقوں میں بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے، خواہ آج نظر آ رہا ہو یا نہیں۔ جیسے ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک حوض ہے، اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا جائے تو اس پورے حوض کا سطح، پانی کا سطح اوپر ہو جاتا ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس جگہ پانی ڈال دیا گیا تو وہاں کا سطح اوپر نظر آئے گا، اثر پڑ رہا ہے پورے حوض پر، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، تو
ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آنکھوں سے بھی نظر آ جائے گا، اور اگر اسی حوض سے ایک لوٹا پانی نکال دیا جائے تو وہاں پانی کم ہو گیا، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر بار بار پانی نکالا جائے ایک ایک لوٹا کر کے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ نظر آ جائے گا سر کے آنکھوں سے کہ پانی تو کم ہو گیا۔ اس طرح ایک مسلمان اگر نیکی کا کام کر رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، اس طرح لگاتار کرتے کرتے تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے عالم پر۔ اور اگر گناہ کرتا ہے اور اس کو روکا نہ جائے اور اس کے ازالے کی کوشش نہ کی جائے تو آج ایک گناہ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اور شروع کرنے لگ جائیں گے تو جو دینداری کا ماحول ہے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ ماحول بدل جائے گا بے دینی کے ماحول پر۔ اس لیے ہمارے تو مسجد کی جماعت تو ہے پورا محلہ، لیکن جماعت اسی کا نام ہوتا ہے کہ جو جتنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں سب شریک ہو، سب شریک ہو۔ جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، اب مشورہ ہوتا ہے تو مشورہ میں 10-12 ساتھی بیٹھتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی کہ آج 2 ہیں 10-12 8 ہیں 2 نہیں ہے، دوسرے دن مشورہ ہو رہا ہے تو جو پھر 8-10 سے 2 اور نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مشورہ ہو گیا۔ نہیں، جماعت اس مقصود کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے، تو جماعت کی تربیت اس میں ہے کہ مشورے میں سب شریک ہوں۔ تعلیم کا حلقہ ہے تو اس میں پوری جماعت شریک ہوتی ہے۔ عمومی گشت ہوتا ہے روزانہ نکلنے کے زمانے میں تو اس میں پوری جماعت شریک ہے۔ گشتوں کی ترتیبیں ہیں تو اس میں تقاضے پر جس ملاقات جن سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ نماز ہے تو نماز میں سب شریک ہیں، جماعت کی نماز میں جماعت کا ہر فرد تلاوت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تب زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس طرح یہ 10-12 ساتھی 15 ساتھی ایسے ہوں کہ کہا جائے کہ ہاں یہ مسجد کی جماعت ہے۔
اب اس ساتھیوں سے مسجد کے لیے مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے. مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے. اس وقت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ ملاقاتیں. یہ اس وقت کے استعمال کا ایک اہم عمل ہے. لیکن جیسے نکلنے کے زمانے میں گشتوں کی اہمیت ہے، وقت اس میں لگتا ہے مقدم کرنا، لیکن تعلیم میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد کا وقت ہے. سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. عبادات میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. نکلنے کے زمانے میں نقد جماعت نکالنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے یہ بھی اسی جماعت کا چلہ ہے یا 3 دن ہے، یہ مسجد ہی کا وقت ہے. رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. تو یہ مسجد کے اعمال یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے بندہ دیندار بنتا ہے. وہ بنے گا کس سے؟ دعوت سے، تعلیم سے، ذکر سے، عبادت سے، خدمت سے. صرف دعوت سے بندہ بنے بغیر تعلیم کے، بغیر ذکر کے، تو ظاہر بات ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے پورا جو ان اعمال کے مجموعے سے ہوتا ہے. تو یہ مسجد کے لیے جو وقت مانگا جاتا ہے تو وہ وقت ان اعمال کے لیے مانگا جاتا ہے. اس میں ایک عمل ہے مشورے کا. اب ہر ایک اللہ سے مانگے کہ جب میں اس جماعت کا حصہ ہوں اور یہ میری مسجد کی جماعت ہے تو مجھے روز وقت مقررہ پر اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ انسان چل سکتا ہے. مشورے میں شریک ہونا یہ میرا کام ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے. یہ بات کہ کبھی شریک ہوا کبھی نہیں ہوا تو اجر سے تو خالی نہیں ہے، لیکن جو بننے کی بات چل رہی ہے کہ بندہ بنے، پورا دیندار بنے اور یہ پورے دنیا میں دین کے احیاء کا اور اس محنت کے وجود کا ذریعہ بنے، تو تب ہوگا کہ جب روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں شریک ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور یہ یقین رکھے کہ یہ میرا اس میں شریک ہو جانا یہ ذریعہ ہے کہ میں عالم میں دین کے احیاء کا ذریعہ بنوں. یہ بات نہیں ہے کہ اگر نہیں شریک ہوا تو کیا حرج ہے. اس لیے جہاں تک گھر کے تعلق ہے اور کاروبار کا تعلق ہے اس کو وقت دینا مقام پر منع نہیں ہے، دینا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو مسجد کی جماعت کا مشورے کا وقت ہے
وہ وقت گھر کو نہ دیا جائے اور وہ وقت کاروبار کو نہ دیا جائے. بس اگر کوئی بات ایسی پیش آئی گھر کا یا کاروبار کا تو اس میں بندہ ہمت سے کام لے کہ اپنے گھر کے تقاضے کو مؤخر کرے اور اپنے کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرے. یہ مؤخر کرنا قربانی ہے. یہ مؤخر کرنا اور کام پھیلتا ہے قربانی سے کہ بندہ کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے کاروبار کے تقاضوں پر یعنی کام کو مقدم کرے. بس اگر اس کا موقع آئے تو اس میں اس کو مؤخر نہ کیا جائے کہ کیا کروں میرا کام پڑ گیا، کاروبار کا کام اور پڑ گیا. یہ جو مسجد کی جماعت کا مشورہ ہے تو اس میں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر، مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں، دوسری مسجدیں ہیں، بستیاں ہیں، اپنے ملک کے دور سے دور علاقے ہیں اور پوری دنیا کا آخری کنارہ ہے، اس کو انسان نیت میں لے کہ کام تو کر رہا ہے اپنی مسجد میں، لیکن مسجد میں اس انداز سے محنت کرے، اس انداز سے کوشش کرے کہ انہی محلوں سے، اسی مسجد سے یہ سب تقاضے مشورے سے پورے ہوں. اپنے مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں، اس طرح دوسری مسجدیں، قریب دیہاتیں، شہریں، ملک کے اندر اور بیرون نکلنے کے اعتبار سے. اس لیے آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، حاجی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسجد کے کام کو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اصول کے ساتھ ہے تو دیکھے کہ جو جتنی ممالک ہیں، کن ملکوں سے ان کے پاس جماعتیں آئی ہیں اور کن ملکوں سے ابھی تک جماعتیں نہیں آئی. کیونکہ کام مسجد کے بنیاد پر اٹھانا ہے تاکہ ایک ایک مسجد کی جماعت وہ ذریعہ بن سکتی ہے پورے دین میں، پورے عالم میں اس مبارک کام کے وجود کا اور آگے بڑھنے کا. تو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں ہماری جماعتیں مسجد سے گئی ہیں. تو اگر ہماری مسجد کی جماعت اس بات کو دیکھے اور اپنا لسٹ دیکھے تو کتنی مسجدوں کو جماعتیں گئی ہوں گی ایک مسجد سے؟ بہت کم. اور یہ اس پر اللہ کا شکر ہو. کسی وقت بمشکل ایک جماعت بن جاتی ہے سال میں، 6 مہینے میں، پھر ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک جماعت بن جاتی ہے. اور ملک کتنے ہیں؟ تو جہاں جماعتیں نہیں گئی ہیں
ان ملکوں کے لیے جماعتیں بنا دینا یہ ہماری مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے. اور کن ملکوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئی ہیں، کیونکہ ہجرت بھی ہے، نصرت بھی ہے. تو جہاں سے جماعتیں ہمارے پاس آئی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں سے نہیں آئی انہیں جماعتیں بھیجنا بھی ہمارا کام ہے. ہماری مسجد کی ذمہ داری کوئی ایک دن تو واقع نہیں ہوگا کہ ایک دن میں سب کچھ ہو جائے. آپ دیکھیں یہ اب جو کام کا سطح ہے، تو جن دنوں میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کام شروع کیا اس وقت میں یہ سطح تھا، لیکن باتیں اس کی ہو رہی تھی یا نہیں؟ باتیں انہی سطحوں کی ہو رہی تھی، اس سے اوپر کی سطح کی ہو رہی تھی. پہلے باتیں وجود میں آتی ہیں، تذکرے وجود میں آتے ہیں، نیتیں وجود میں آتی ہے، اس کے لیے محنتیں وجود میں آ جاتی ہے. آہستہ آہستہ اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے. اس لیے ہمارے پاس تو قیامت تک زمانہ ہے، اور پورا عالم اور پوری دنیا ہے. تو اس کو ہم سوچ میں لیں. اگر ایک بندہ بہترین صرف ایک جگہ کی نیت کرتا ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں اور جگہ نہیں جانا، تو یہ اپنے ثواب کو کم کر لیتا ہے، کیونکہ ہر جگہ تو کوئی نہیں جا سکتا. لیکن نیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے بندے کے فکر میں وسعت ہو. اس طرح اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری مسجد کی جماعت دور سے دور، چلہ تین چلے کی جماعت اپنے ملک کے اندر کس کس شہر میں ہمارے ملک، ہماری مسجد سے جماعت گئی ہے، اور کس شہر سے ابھی تک ہمارے ہاں سے جماعت ہی نہیں گئی. تو ملک کے اندر جتنے بھی دور کے دور شہریں ہیں وہاں جماعتیں بھیجنا چلہ تین چلے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسری جگہوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئیں، کیونکہ اگر جماعتیں آ رہی ہیں نکل نہیں رہی ہیں، یا نکل رہی ہیں آ نہیں رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے. بڑھے گا آہستہ تدریجاً، لیکن یہ بات سامنے ہو. اس طرح اپنے شہر کے مضافات میں کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں ابھی ہمارے جماعتیں نہیں گئیں. شیروزے کی جماعتیں وہاں پر نہیں گئی ہیں، جماعتیں ایک ہی نکلتی ہے. حالانکہ ان سب بستیوں میں بندہ نیت کر لے کہ ہماری مسجد ہی سے جماعتیں جائیں. اور کن بستیوں سے ابھی ہمارے پاس جماعتیں آئی نہیں آئی ہیں، تو وہاں بھی جانا ہمارا کام ہے، ان کو متوجہ کرنا کہ وہ جماعتیں وہاں سے نکلے. اس طرح اپنے مسجد کے ساتھ اپنے شہر کے اندر جو مسجدیں ہیں، جو لوگ ہیں، تو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پر مسجد کی جماعتیں وہ محنت کر رہی ہیں. اور کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں. کسی شہر میں جب پوچھ لیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ 200 مسجدیں ہیں، لیکن کتنی مسجدوں میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ 50، کبھی بتایا جاتا ہے 100، کبھی اس سے کم و بیش. لیکن اب جن مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں
उन मस्जिदों में जमातें बनाना, उन मस्जिदों में जमातें बने, उसके लिए हमारी मस्जिद की जमात जाए, मेहनत करे, ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा काम है। और अपने मस्जिद के साथ जो करें, तो कितने मुसलमान भाई हैं जो इन अमाल में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, काम में कितने हैं जो नहीं हो रहे हैं। तो आप जो नहीं हो रहे हैं उनको शरीक करना, ये भी हमारा काम। जो शरीक हो रहे हैं वो इसमें आगे बढ़े, ये भी हमारा काम। हर घर में ये माहौल बने, तो घरों में, कितने घरों में ये माहौल है, कितने घरों में ये माहौल नहीं है। तो जहां नहीं है वहां माहौल बने, वहां घरों में काम हो। ये सब चीजें हमारे जहन में, हमारे फिक्र में, हमारे नीयत में सामने हो। ख्वाह काम हम किसी बस्ती के किसी मस्जिद में कर रहे हैं, लेकिन नीयत के एतबार से, जिम्मेदारी के एतबार से, सोच और फिक्र के एतबार से ये सामने हो। और ये सब कुछ हमने पूरा करना है अपनी मस्जिद से। यानी मुल्कों में जमातें भी भेजनी है यहां से, और अपने मुल्क के अंदर भी सब शहरों में जमातें भेजनी है यहां से। मुल्क के अपने शहर के करीब जो देहात हैं वहां भी जमातें भेजनी है यहां से। मस्जिद के जमातें बनाना भी है यहां से। और 100% मुसलमान इन अमाल में मर्द और औरत लग जाए और इस काम में शरीक हो, ये भी हमारी मेहनत और हमारा फिक्र हो, है ना, फिक्र हो नीयत के एतबार से। तो इसका असर पड़ेगा पूरे आलम पर। अब ये सब चीजें वजूद में आ जाएं, तो इसके लिए जो मस्जिद का सबसे पहला वक्त है, जो मस्जिद के आमाल में से एक अहम काम है। ये बात मैं इस पर अर्ज कर रहा हूं कि आम तौर पर जब मस्जिद के लिए वक्त का तकाजा चलता है तो ज़हन में सिर्फ यही आता है कि 2.5 घंटे से ज्यादा या 2.5 घंटे। बाकी जो वक्त है आमाल में दूसरे मस्जिद के उन्वान से, वो आमतौर पर सामने नहीं होता। हालांकि जैसे मैंने अर्ज किया कि बनता है इंसान मस्जिद वाले आमाल से, और मस्जिद वाले आमाल में दावत भी है, तालीम भी है, जिक्र भी है, इबादत भी है, खिदमत भी है, और फिर दावत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो जब मस्जिद के लिए वक्त मांगा जाता है तो इन सब आमाल के लिए वक्त मांगा जाता है मस्जिद के उन्वान पर। उसमें जो एक बुनियादी अमल है और मुकद्दम है, वो है दावत का अमल। दावत का अमल, उसमें हमारे ज़रात फरमाते हैं कि कम से कम 2.5 घंटे हो, कि 2.5 घंटे हो। आगे 8 घंटे हैं। और इससे अगली बात क्या है? आधा आधा कर लो। आधा आधा क्या मतलब? कि अब तो एक सुल्स दे रहे हो मस्जिद को, तो ज्यादा दो, कमाई में वक्त कम कर लो, इधर बढ़ाओ। यहां तक कि इस सतह पर बंदा पहुंच जाए काम करते करते कि इन तकाजों के साथ जिस वक्त भी तकाजा हो, तो ये ना कहे कि रोजा तो अभी मैंने लगा दिया है, चिल्लत मेरा अभी हो गया, बाहर से तो अभी आ गया,
अभी तो ये गया था 2.5 घंटे तो मेहनत कर ली और क्या चाहते हो। यानी ऐसे लोग वजूद में आ जाए कि मशवरे से जो तकाजा उनके सामने रख लिया जाए तो उस वक्त उनके लिए बशाशत से तैयार हो, खुशी खुशी से, जैसे अपना कारोबार है, अपना काम है। और अगर कोई 2.5 घंटे से कम दे तो हमारे दिलों के अंदर कदरदानी हो, इसको कम समझना या देने वाले को खुदा नखास्ता हकीर समझना कि 2.5 घंटे ही देता है, घंटा ही देता है, घंटे से क्या होता है बहुत कुछ हो जाता है। आधा घंटा ही दे देता है, नहीं। हमारे दिल में जो जितना वक्त दे उसकी कदरदानी हो, कदरदानी से नेमत बढ़ती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इस रोजाना मेहनत का वक्त है तो इसमें आमतौर पर जो पहले बताया जाता था वो है असर से इशा। क्योंकि आमतौर पर पहले लोगों में ये तरतीबें थी और ये बहुत अच्छी तरतीबें हैं कि जो कमाने का वक्त होता है इशराक से पहले दुनिया के काम में लगना मुनासिब नहीं। इशराक के बाद से और असर के बाद दुनिया के काम में लगना, ये अभी शाम गोया रात शुरू हो गई तो ये मुनासिब नहीं है। इससे आमतौर पर दफ्तरों में जो हाजिरी होती है 8 घंटे, सुबह 8 बजे 9 बजे हाजिरी होती है, शाम को 3-4 बजे तक फारुग हो जाते हैं। लोग भी अपने जमींदारों में काम करते थे और असर से पहले पहले वापस आ जाते थे अपने खेतों से। दुकानों में भी लोग सुबह चले जाते थे और फिर असर तक वापस आ जाते थे। और इसमें नमाज उनकी हिफाजत है। गोया वक्त शुगल के काम में सिर्फ एक नमाज आ जाती है और वो जोहर की, अगर है तो जोहर के नमाज। जहां तक असर है अपनी मस्जिद में, मगरिब है तो अपनी मस्जिद में, ऐशा है तो अपनी मस्जिद में, फजर है तो अपनी मस्जिद में, और जोर है तो अपने कारोबार की जगह जहां पर ये है तो वहां पर उसकी नमाज वहां पर आ जाती है। तो यही अर्ज किया जाता कि असर से इशा, ये 2 बातें मैंने अर्ज की। एक है वक्त के एतबार से तो असर से इशा। अब अगर सूरत हाल ऐसी हो गई कि हमारे कमकिस्मती से रात दिन बन गया और दिन रात, दिन रात के कारोबार है और कब तक है? 11 बजे रात तक, 12 बजे, उसके बाद आना, उसके बाद खाना और उसके भी बच्चों के साथ वक्त गुजारना। तो जैसे कल भी बात आई थी आज बयान में कि जब बंदा देर से सोएगा तो उठेगा कब? अच्छा, फिर अपनी नींद पूरी करने के लिए कभी फजर की नमाज जाया हो जाती है और कभी पढ़ने के बाद फौरन सोना पड़ता है, वो 11 बजे तक। बहरहाल हमें क्या इसमें लगना है, लेकिन जो निजाम है वो इस तरह हो कि दिन का काम दिन में, रात का काम
رات میں. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں عصر سے عشاء میں نہیں دے سکتا, عصر سے عشاء میں نہیں دے سکتا, وہ کہتے ہیں میں ظہر سے عصر دے سکتا ہوں 2.5 گھنٹے. کوئی کہتا ہے میں رات کو دے سکتا ہوں عشاء کے بعد, عشاء کے وقت. اس جگہ کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ایسے اور لوگ بھی, وہ تو بھی نہیں سوتے, تو ان کا ان سے ملنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ وقت ہم دے سکتے ہیں. تو یہ جو روزانہ کا وقت ہے اس کو عصر سے عشاء میں منحصر نہیں کرنا ہے کہ صرف عصر سے عشاء. بات تو ہماری یہی, لیکن جو جس وقت دے سکے تو اس وقت میں جماعت ہو, 2-3 ساتھی جو محنت کرے, کوشش کرے. تو یہ روزانہ کے وقت کے اعتبار سے. اس میں ایک بات عرض کر لوں, اب یعنی جو وقت جس کو ملے, عصر سے عشاء ہے تو ٹھیک ہے, کوئی زور سے عصر ٹھیک ہے, کوئی مغرب سے, لیکن ایسا کوئی ہم نے ایسا نظام مرتب نہیں کرنا ہے کہ مثلا عصر سے عشاء جو دے سکتا اس کو کہتے اچھا بھائی تم کچھ ایسا کر لو کہ صبح دو, تم زور میں دو, تم کس میں دو, عصر میں دو, تم مغرب سے عشاء میں دو. یعنی یہی 10-15 جو وقت دے رہے ہیں کسی بھی وقت میں, ہم اس کو ضرور 2-3 کر کے صبح سے لے کر شام تک بنا دیں تاکہ یعنی ہر وقت کام چلے. بات واضح. ایک یہ ہے کہ مثلا 5-7 آدمی عصر سے عشاء دے سکتے ہیں, 2-4 ہیں وہ کہتے ہیں زور سے عصر ہم دے سکتے ہیں, عصر سے عشاء نہیں دے سکتے. شاید 2-3 ایسے ہو جو کہتے ہیں نہ ہم زور کے بعد دے سکتے ہیں, نہ عشاء عصر سے عشاء دے سکتے ہیں, ہم فجر میں دے سکتے ہیں. تو جو جس وقت دے سکے اس کے وقت کو قبول کر لینا بس. یہ ہمارے کتاب میں نہیں ہے, یہ وقت ہمیں قبول نہیں ہے. اور جتنا دے, جتنا ترغیب تو ہماری وہ ہے جو بات عرض کی جاتی ہے, لیکن جتنا دے, اگر کوئی آدھا گھنٹہ بھی دینا چاہے, اگر کوئی 10 منٹ بھی دینا چاہے روزانہ کے اعتبار سے, تو اس 10 کو ہم کم نہ سمجھے, دین کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. اور اس کو ہم حقیر نہ سمجھے کہ اچھا دنیا کے لیے تو اتنا دے رہے اور دن کے لیے اتنا. یہ 10 منٹ اس کو آہستہ 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 جب یہ محنت کرے گا, کوشش کرے گا, یہ آگے بڑھتا چلے جائے گا, آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور شاید یہ اوروں سے بھی آگے بڑھ جائے. تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے. اب ہم نے یہ جو دعوت کا کام ہے اس میں انفرادی ملاقاتیں ہیں. یہ ہمارا روزانہ کی محنت میں کیا کرنا ہے, تو اس میں ملاقاتیں ہیں. یہ انفرادی طور پر دعوت ہے, 2-2, 3-3 کی جوڑیاں بنا کر ان کو کام دیا جاتا ہے. کام کیا دیا جاتا ہے کہ جو مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں, مثال کے طور پر 4 گلیاں ہیں, ایک گلی میں 50-50 گھر ہیں, 40-40 گھر ہیں. اب یہ جو ہمارے ساتھیوں نے جو وقت دیا ہے, جو 12 ساتھی ہیں, تو ان کی 2-2, 3-3 کی جماعت بن گئی ان 4 گلیوں کے لیے یا 5 گلیوں کے لیے جماعت بن گئی. اب ان 2-3 بندوں کا کام کیا ہے کہ یہ کام ان کو دے دیا گیا, روزانہ مشورہ اس معاملے میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آج یہ 2-3 ساتھی ملاقاتیں کن سے کریں, بلکہ ان کو 2-3 ساتھی ملاقاتیں کن سے کریں, 2-3 ساتھی ملاقاتیں کن سے کریں, 2-3 ساتھی ملاقاتیں کن سے کریں. 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 2-3 ساتھی ملاقاتیں
گلیاں تقسیم ہو گئی, گھر تقسیم ہو گئے, تو اب یہ گھر گھر پر ملاقاتیں کریں اور اگلے دن مشورے میں ان ملاقاتوں کی کارگزاری سنا دیا کریں. 50 گھر تھے, کل ہم ان میں سے 2 گھروں والوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں, پھر اس میں اگلے جو تشکیلیں ہوئی وہ بھی بتا دیں. پھر اگلا اس طرح, تاکہ یہ 15 دن میں 20 دن میں موقع محال کے اعتبار سے, لیکن یہ اپنی ملاقاتیں پوری کر لیں, اپنی ملاقاتیں پوری کریں, کوئی گھر نہ چھوڑے. عمومیت رکھیں, ایسا نہ ہو کہ بعض گھر مخصوص ہیں, جب بھی جماعت آ جاتی ہے وہ بندے بھی مخصوص ہیں, انہی کے پاس لیا جاتا ہے یعنی گشت میں, اور انہی سے آگے مطالبے ہوتے ہیں, وہی تیار بھی ہو جاتے ہیں. تو اور خود بھی بعض مخصوص جگہوں میں صرف کام کرنا, مقصود ہے امت بنانا, ہماری کوئی جماعت نہیں ہے, یہ کام بحیثیت مسلمان ہونے کے اور امتی ہونے کے ہے. اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں کی ترتیب بنا دیں. اب اس میں اگر ایک بندہ آ گیا مسجد میں, اب یہ جو مشورے کا وقت ہے یہ بھی مسجد کے اعمال میں سے عمل ہو گیا. یہ آ جائے مسجد میں, ایک آ گیا دوسرے کا انتظار کر رہا ہے, تو اس انتظار میں 2 رکعت پڑھ لے, دعا مانگے, کوئی ذکر کرے, کوئی تلاوت کرے, کیونکہ سب مسجد کے کام ہیں, مسجد کے کام ہیں. دوسرا ساتھی آ گیا, ان کی جماعت بن گئی, اب یہ اپنے کام پر نکل جائے مسجد سے اور دعا مانگے. وجہ یہ ہے کہ باقی کام جتنے ہیں عمومی طور پر وہ تو مسجد ہی کے اندر ہیں, تعلیم مسجد کے اندر ہے, سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہے, تلاوت اور ذکر مسجد کے اندر ہے. اس طرح جو, اور یہ جو کام ہے یہ مسجد سے باہر کے ماحول میں ہے, اور باہر کا ماحول فضا وہ دنیا کا ماحول ہے. تو اس ماحول سے اللہ ہماری حفاظت کرے, ہماری حفاظت کرے, اور اللہ کی مدد ذات ہو جائے, اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. تاکہ ہم بازار کے ماحول میں, گھر کے ماحول میں, یعنی باہر کے ماحول میں جا رہے ہیں, تو اس میں اللہ پاک سے استعانت ہو, اللہ سے مانگنا ہو, اور اپنے اذکار اس کا اہتمام ہو, نظروں کی حفاظت وغیرہ آداب ان کا اہتمام ہو. کوشش اس بات کی جائے کہ اس گھر کا جو ذمہ دار ہے, بڑا ہے, جس پر ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کے دین پر آنے کی, یہ اس کی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا دو, اور جہنم سے دین کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے کوئی, اور دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا ہے, دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا, دین کے بغیر جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور جہنم سے بچنے کے لیے, بچانے کے لیے محنت کرنا یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے, اپنے گھر کے ذمہ دار کی, کہ اس کی کوشش کرے. اس لیے ان سے ملاقات کریں. اس میں اگر 1-2 ہیں بھائی ہیں ان کے وجوب, ان کے ساتھ بیٹھ جائے, اور وہاں بیٹھ کر موقع محل کے اعتبار سے ان سے بات کریں. بات ہماری جہاں بھی ہے وہ ہے دین کی بات, 6 نمبروں کی بات,
क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो भी और हम भी दीन की मेहनत करने वाले बने, इस मुबारक काम में लगे, तो उसके लिए हमारी बातों में अपने को मुहताज और जरूरतमंद समझकर आखिरत का तस्करा जरूर आ जाए। दुनिया से बेरगबती, आखिरत और मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ भी न होना, और अल्लाह पाक से मखलूक के बगैर सब कुछ होने का यकीन, इसके तस्करा हो जाए, इसकी बातें हो। और सुन्नत तरीकों से जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, दोनों जहानों में कामयाबी अगरचे कुछ भी न हो, लेकिन सुन्नत तरीकों को छोड़कर दोनों जहानों में नाकामी अगरचे सब कुछ है, इसके तस्करे आ जाएं, यानी कलमे वाले यकीन, इसकी बात हो। इस तरह नमाज की बात, इल्म और जिक्र की बात, अखलाक, इखलास और इस जिम्मेदारी की बात हो। अगर हम तश्कील इतना करना चाहते हैं तो इतना तरगीब हो। एक इतनी सी बात करना, भाई कुछ दिन के लिए भी कुछ करना चाहिए, आखिरत के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमारे यहां भी कुछ जमातें निकल रही हैं, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसके अंदर सुनने की इस्तेदाद है और सुन सकता है, वक्त उसका है, तो हम उनसे बात कर ले। इस बात में 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कोई बयान नहीं है। इसमें आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेगा, कुछ अपना कुछ कहेगा, तो सुनना भी है, उनसे बात भी करनी है। ये बात करके छोड़ देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि काम बनेगा कुर्बानी से, और कुर्बानी वजूद में तब आएगी कि जब खुरूज वजूद में आ जाए। इसलिए उनसे उनके सामने तकाजा रख लिया जाए। हो गया 4 महीने, चिल्ला, 3 दिन, ये खुरूज के एतबार से है कि इसके लिए वो तैयार हो। तैयार इस वक्त न भी हो, लेकिन इसका इरादा आ जाएगा कि मैं इंशाअल्लाह 3 चिल्ले के लिए 2 महीने के बाद तैयार हूं, 3 महीने के बाद तैयार हूं। अब ये जमात भी देखे कि इसका सालाना खुरूज कब है। इनका अपना सालाना खुरूज निकलना किस महीने में है। इन्होंने भी इरादा कर लिया, तो गोया इनके साथ जमात तैयार हो रही है चिल्ला 3 चिल्ले की, और ये अपने साथ अपने मस्जिद से जमात तैयार करने में लगे हुए हैं। ये एक दिन में जमात नहीं बनती कि ये तकाजा हो गया कि अब जमात बने, नहीं, इनसे आप इरादे हो गए और कोशिश की जाए कि तैयार हो जाए। इस तरह से रोजे में भी। और दूसरी बात इसके साथ ये हो कि मस्जिद के आमाल के लिए इनसे वक्त लेना। तो बात तो हमने वह जिक्र की बात की, तो जिक्र में भी वक्त लगा देना चाहिए, तिलावत की बात भी की, तालीम की बात भी की, इस तरह इन सब अमाल की बात की है। सब मस्जिद का काम है और मस्जिद के अमाल हैं, और इन्हीं अमाल में वक्त देने से इंसान बनता है। लेकिन हमारे मस्जिद में जो इज्तिमाई अमाल हैं, जो इज्तिमाई अमाल है, मसलन मशवरा है, रोजाना की मेहनत है, दावत की जो जुड़ियां बनती हैं, मस्जिद में तालीम है, मुकाम पर गश्त और बैरूनी गश्त है, अपने से रोजा जिस हफ्ते में जमातें निकलती हैं मुख्तलिफ, तो ये उनके सामने रख लिया जाए। तो जिस तरह वहां वो इरादे करते कि मैं चिल्ले के लिए तैयार हूं, मैं 3 चिल्ले के लिए तैयार हूं, और इसी हफ्ते में दूसरे हफ्ते में इसे रोजे के लिए तैयार हूं, इसके साथ उसके इरादे आ जाएंगे कि इंशाअल्लाह वल अजीज मैं आपके साथ, आप जो फजर की नमाज के बाद मिसाल के तौर पर मशवरा करते हैं, मैं आपके साथ मशवरे में बैठूंगा, मैं आपके साथ तालीम के हलकों में शिरकत करूंगा, मैं रोजाना ज्यादा वक्त तो नहीं दे सकता, लेकिन 15 मिनट दे सकता हूं, 15 मिनट आपको मैं दे सकता हूं।
میں آپ کے ساتھ مقام پر گشت میں شرکت کروں گا، بیرونی گشت میں شرکت کروں گا. اس طرح یہ نکلنے کے اعتبار سے بھی تشکیل اور اپنے مقام پر بھی تشکیل، یہ ان کے سامنے آ جائے. کم از کم اتنی تشکیل تو ضرور وجود میں آ جائے کہ یہ بندہ مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اتنی بات ضرور آ جائے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے. اب اس کو ایک عنوان بنا کر ہم نے بات نہیں کرنی ہے کہ نمازی بنانے ہیں. ہم نے اس کہ نمازی بنانا ہے، روزہ دار بنانا ہے، زکات دینے والے بنانا ہے، حاجی بنانے ہیں، بنانا ہے. سب پورے احکامات زندہ ہو جائے. اس لیے ہم نے تو پورے دین کی بات کی، پورے اعمال کی بات کی. اس کے ساتھ یہ بات کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد جب یہ نکلے گا تو پھر نماز پڑھے گا، نماز تو بھی فرض ہے، یا پھر نماز سیکھے گا جب چلنے کے لیے نکلے گا، جب سے روزے میں جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے آخری تشکیل ایسا ہو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور سیکھنے کی ضرورت ہو تو مسجد کے امام سے نماز سیکھے. علماء کے ساتھ مربوط کرنا کہ اپنے مسجد کے اندر جو قاری صاحب ہے، امام صاحب ہے، اس سے نماز سیکھے، نماز کا اہتمام کرے، اور پورے گھر والوں کو اس پر آمادہ کرے کہ اس کے بچے اور ساتھ ساتھ گھروں میں بھی اس کی بات ہو جائے کہ اس کا اہتمام ہو. تو یہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں. یہ ہمارے ایک مستقل تقاضا ہے جو روزانے کا ہے، جو روزانے کا ہے. اب بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا روزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، 3 چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے خروج کے اعتبار سے. تو اس وقت یہ جو ہمارے گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں تو اس میں اس کو مقدم رکھ لیا جائے. اب چونکہ جماعت تیار ہو رہی ہے تو جن جن لوگوں نے ارادے کیے تھے ان کو وصول کرنا، اس میں ان کے پیچھے پھرنا، ان کو آمادہ کرنا، اس کو ترجیح دے دیا جائے. اس کو ترجیح دے دیا جائے. چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے تو اب ہمارے گشتوں کے جو ملاقاتوں کے جو عنوان ہو تو اس میں یہ ہو کہ جنہوں نے ارادے کیے ہیں تو ان کو وصول کرنے کے لیے ان کے پاس جانا تاکہ وہ وصول ہو جائے. اس میں کوشش خوب ہو جائے، خوب ہو جائے. یا مثلا بعد میں ارادے کیے تھے کہ ہم آئیں گے، آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہوں گے، لیکن نہیں آئے. تعلیم میں بیٹھیں گے لیکن نہ آ سکے. عمومی گشت میں شریک ہوں گے ہم نے لیکن نہ آ سکے. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہم ان کو سامنے رکھ کر دوبارہ ان کے ساتھ ملیں اور ان کو یاد دہانی دیں، بلکہ عمل سے پہلے، تاکہ وہ ان کا آنا یقینی بن جائے. تو اس طرح وقتی طور پر کوئی تقاضا ہے اس کو مقدم کرنا، اس کو، اور عمومی طور پر جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر کی کیا ہو، ملاقاتیں ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں، اور لوگوں کو تیار کرنا ان اعمال کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یا بعض وقت مرکز سے تقاضا آ جاتا ہے کہ جوڑ ہے، کوئی تقاضا ہمیں دے دیا، تو اس وقت ان تقاضوں کو ذرا مقدم کر لیا جائے جن سے ملنا ہے اور جن تک پہنچنا ہے، تاکہ وہ تقاضے ہمارے کیا ہو جائے، پورے ہو جائے. لیکن عمومی طور پر، بنیادی طور پر ہمارا جو روزانہ کی محنت ہے اس میں یہ. اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موقع تو ہے لیکن ہمارے 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے تو اب گھر جانا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کے 8 گھنٹے کی ترتیب نہیں ہے اور اب وہ ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بس 2.5 گھنٹے سے آگے نہیں بڑھنا. اب وہ ملاقات کر لیں، اس میں 3 گھنٹے لگ جائے کیا رجے، 4 گھنٹے لگ جائے تو کیا رجے. ہمارا کام ہے، اس میں اگر کوئی قربانی ہو تو اس قربانی پر ہمیں ملے گا دنیا میں اور آخرت میں.
چھوڑ دینا کام نہیں ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کہتے ہیں بندہ نہیں ملتا ہے, تو ہمارے 2.5 گھنٹے, وہ جس سے کے پاس گیا تھا وہ نہیں ملا, تو اب اس میں آدھا گھنٹہ بھی ابھی نہیں گزرا, تو اب گھر جائیں انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا. کیوں؟ 2.5 گھنٹے تو میں نے اس کے لیے دیے تھے, ان 2-3 آدمیوں کے لیے دیے تھے, وہ نہیں ملے, تو اوروں سے ملنا بھی ٹھیک نہیں ہے شاید, واللہ عالم. بھائی وہ نہیں ملے, کوئی مل جائے گا. آپ دعوت کی کیا کریں, دعوت کی بات کریں, کوئی ایسا مرتب نہیں ہے. اچھا چلو کوئی ایسی صورت ہے کوئی نہیں ہے, یعنی آپ کا 2.5 گھنٹے اور بندہ نہیں ملا کوئی صورت, تو اب گھر جانا ہے کہ کوئی ہے نہیں. یہ وقت مسجد کے لیے دیا تھا نا, کس کے لیے دیا تھا؟ مسجد کے لیے, یا اس ایک آدمی کے لیے دیا تھا. یہ پھرنا تو یہ تو مسجد کے کام کا ایک حصہ ہے. دعوت تو مسجد کے کام کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. تو چلو کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو یہ وقت تم مسجد ہی میں گزارو نا. یعنی میں کوئی اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اس وقت میں کچھ حصہ ادھر دے, لیکن گھر جانا یا اپنے کاروبار میں جانا کہ جس سے ملنے گیا تھا وہ نہیں ہے, تو اب میں گھر جاؤں. کوئی صورت بناؤ ملاقاتوں کی, ورنہ مسجد چلے جاؤ, ذکر کرو, دعا کرو, اللہ سے مانگو, کوئی رونا دھونا کرو کہ اللہ جس سے ملنے آیا تھا مل نہیں سکا, کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے, یہ. لیکن یہ وقت ہم نے گھر کو نہیں دینا ہے, اور کاروبار کو. جو مسجد کے نام سے جو وقت میں نے فارغ کر دیا, تو اللہ توفیق دے کہ وہ وقت مسجد ہی کے کام میں ہو. بات واضح نہیں, یہ نہیں دینا ہے ادھر ادھر, بڑھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ تو ہمارے تو ہو سکتا ہے مہینے میں یہ ملاقاتیں ہماری پوری ہو جائیں, 15-20 دن میں پورے گھروں میں ملاقاتیں ہو جائیں. اس میں بیچ میں اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں کہ گھر تو میرے گلی میں ہے ان کا, لیکن ہے خواص میں سے. خواص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورے بستی پر, پورے شہر پر, پورے ملک پر اس کا اثر ہے, اور رہتا ہے میرے محلے میں, اور اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. لوگ کیا ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو چھوڑ دینا تو کام نہیں ہے نا. اگر ہم خود ملاقات کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر ہم ملاقات نہیں کر سکتے اور ہماری مسجد کی جماعت میں سے جن کے ذمے دوسری گلیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں, تو یہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ وہ ان سے وقت لے, وہ ان سے ملنے جائے. اگر اپنی مسجد کی جماعت میں کوئی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ فلان مسجد کے اس مسجد کے ساتھی نے ان کے ساتھ پڑھا ہے, ان کے ساتھ اس میں کام میں شریک ہے, جان پہچان ہے, تعلق ہے, وہ بات کر سکتا ہے, وہ بات کر سکتا ہے, تو ان کے پاس پہنچ جائے, ان سے بات کریں, اور ان کو ترغیب دے کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئے اور ان سے ملاقات ہو جائے, ان سے بات ہو جائے. کبھی کبھی ضرورت پڑے گی اس کو مرکز والوں کو بھی بتا دینا کہ وہ ان کے پاس تو ساتھی ہیں کچھ, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کوئی بھی صورت اختیار کیا جائے, لیکن ان سے ملاقات ہو جائے, ان سے ملاقات ہو جائے. اس لیے سب سے ملنا ہے, ان آداب کے ساتھ, ان اصول کے ساتھ ملنا, ہر طبقے سے ملنا ہے, ہر طبقے سے ملنا ہے. کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ بات نہیں سنتا, بات نہیں سنتا, تو اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا. کوئی خوشی کا موقع ہے تو مبارکباد دینے سے تو ناراض نہیں ہوگا. کوئی غمی کا موقع ہے تو تعزیت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا. اور ویسے ہی ملنے سے تو کوئی ایسا, اگر وہ سننا نہیں چاہتا ہے تو ہم نے ضرور تو سنانا نہیں ہے, لیکن اس کو چھوڑنا کام نہیں ہے, بلکہ ان سے ملنا اللہ کی نسبت سے, اللہ کی رضا کے لیے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. جب بندہ دوسرے مسلمان سے ملنے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے انتبتا کہ تو مبارک,
वताब ममशा का, तेरा चलना मुबारक, वतबव्वअत मिनल जन्नत मंजिला, और तूने अपने लिए जन्नत में इस मुलाकात पर मकान बना दिया। तो इससे तो हमारा मकान बनता है। कहां बनता है? दुनिया में अगर किसी को कह दिया जाए कि इस्लामाबाद में प्लाट मिल जाएगा, बना बनाया हुआ मकान तुझे मिल जाएगा, सिर्फ उससे मिलने की जरूरत है, तो कोई कहेगा कि मेरा काम है? वहां सिर्फ एक मुसलमान होने की निस्बत से मिलना। इसलिए मुसलमान को न छोड़े किसी हाल में भी, कि किसी हाल में उसको छोड़ना काम नहीं है। मिलना क्या है? मोहब्बत करना काम है। वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की निस्बत से मोहब्बतें करना, मिलना जुलना, बैठना आपस में और एक दूसरे का इकराम करना, यह अल्लाह के साथ ताल्लुक का जरिया है। इसलिए हम इसकी कोशिश कर ले कि इस तरह हम उनसे मिले, मुलाकात करें। कोई घर न छोड़े, घर में कोई फर्द न रहे कि जिससे हमारी बात न हो और इस मुबारक काम की तरफ मुतवज्जे न किया जाए। तो एक काम तो हमारा है मशवरा, ये पूरी जमात का, और जो जोड़ियां बन गई है ये 10-12 साथियों के, मैंने इस वजह से ये कह दिया, वैसे तो सब साथी मस्जिद की, लेकिन एक जमात तो ऐसी हो 15, 20, 10 कि जो हर काम में शरीक हो। जो क्या हो? हर काम में शरीक हो। तो यही साथी वह इनके रोजाना के जमातें बनेंगी। अब बाज़ वक्त क्या होता है कि रोजाना की जोड़ियां कितनी बनती है? तो कहते हैं कभी 2 बन जाती है, कभी 4 बन जाती है, कभी 8 बन जाती है, कभी 10 बन जाती है, कभी 2 बन जाती है। तो ये तो वही बात हुई ना कि जिनको जो मौका मिल जाता है आ जाता है, जब नहीं आ जाता है काम होता है तो नहीं। तो ये वक्त हमने अल्लाह के घर के दिया है, इसलिए ये वक्त किसी और काम को न दिया जाए, ये रोजाना मुलाकातों की तरतीब का। इसके साथ मस्जिद में तालीम है, ये तो हमारी दावत का काम है। रोजाना बाहर जाकर लोगों से इनफरादी तौर पर बात करके अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, मस्जिद के अमाल में जुड़ने के लिए तैयार करना, और ये जो अमाल है तिलावत के लिए, जिक्र के लिए, रात को उठकर अल्लाह से मांगना और अपने घर में भी इन माहौल बनाना, इसके तज़किरे करके इनको आमादा करना है, तैयार करना है। हमारे जो दीनी आमाल हैं, दीनी आमाल है, उन आमाल का ज़ौक़ और शौक बढ़ता चला जाए। हमने तो इसकी तरफ तरगीब दी, लेकिन इन अमाल का शौक हमारे दिलों में क्या है? बढ़ता चला जाए। उसके लिए जो रास्ता है वो क्या है कि जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इसमें आप देखें जैसे इस्लाम में 5 अरकान हैं, कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है और हज है। ये दीनी आमाल है, दीनी आमाल है। ये जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इन फजाइल की किताबों में कलमे की फजीलतें हैं, उसके साथ और भी तस्बीह, तहमीद, तहलील की। फजाइल नमाज है, फजाइल रमजान है, रमजान के दिनों में, रमजान से कुछ पहले शाबान में, और फजाइल हज है, और फजाइल सदकात में जो वाजिब सदकात है वो भी, नफली सदकात भी, फर्ज हज, नफली हज, फर्ज नमाज, नफली नमाज, नमाज पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीद है, जमात के साथ पढ़ने पर वादे, जमात के साथ न पढ़ने पर वहीद है, खुशू खुजू के साथ पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीद है। ये हमारे दीनी आमाल है और ये किताबें हैं। अब नमाज में इतना कुरान सीखना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। वैसे तो हर मुसलमान के लिए कुरान सीखना कि कम से कम 1 पारा रोजाना पढ़े, अगला दर्जा है कि माना समेत पढ़े, लेकिन मैं तो कम से कम की दर इतना सीखना तो हर एक पर फर्ज ऐन है
کہ جس سے اس کی نماز کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے. اور انہی اعمال میں توجہ اور دھیان کا ہونا یہ اس کے اندر کی باطن کی ایک صفت ہے کہ عمل کے اندر صفت احسان ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو. تو اس لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے اور فضائل تبلیغ ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا. اور مسلمان کہاں پڑتے، کہاں گرے اور کتنے پستی میں پہنچ گئے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد سبب اور فضائل صدقات. اور صحابہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا تو حکایت صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کے مرد، ان کی مستوراتیں، ان کے بچوں کے قصے ہیں اس میں، تو حکایت صحابہ. اس لیے ہمارے ہاں تعلیم میں جو انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، یہ نکلنے کے زمانے میں بھی ہے اور یہ اپنے مقام پر بھی ہے. تو اتنا سنیں کہ نماز پڑھنے میں دل لگے، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جی لگے. اس لیے فضائل کا شوق ہو، وعیدوں کا خوف ہو. نہ حفظ مقصود ہے کہ ہمیں حدیثیں یاد ہو جائیں، بلکہ اس عمل کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے. فضائل ذکر سننے سے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو ذکر پر ڈال دے. فضائل قرآن سننے سے اس کی حدیثیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو قرآن پڑھنے پر بندے کو ڈال دے، نماز پر بندے کو ڈال دے، نہ عمل پر ڈال دے، عمل پر ڈال دے. تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان روزانہ سنے، روزانہ تو بار بار سننا، اور روزانہ سننے کی برکت سے، روزانہ سننے کی برکت سے، بار بار سننے کی برکت سے ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو عمل پر ڈال دے. اب اس عمل میں جیسے نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں اور شوق پڑے، ذکر تسبیحات میں اور شوق پڑے. یہ ہوگا تب کہ جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے اور روزانہ سنے، توجہ اور دھیان کے ساتھ. اس لیے انہی کتابوں سے پڑھنا ہے. اور ان میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو فائدہ لکھا ہے، تو اپنے فہم پر اعتماد نہ ہو کہ حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں، اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں. نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد، بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے اور وہی ہے. اپنے طور سے اس کو سمجھنا میں یہ سمجھا تو کیا سمجھے تو، یہ نہیں ہے. اچھا، جب عمل اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، تو یہ حلقہ اجتماعی طور پر فضائل کا ہے، مسائل کا نہیں ہے. مسائل کا، اس میں نماز کی فضیلت ہے، نماز کے مسائل نہیں ہے. اس میں یعنی جو روزہ کی فضیلت ہے اس کے مسائل نہیں ہے. اس میں قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن قرآن کے احکام نہیں ہے، تجوید کے جو احکامات ہیں وہ نہیں ہے. تو بندے کو عمل پر ڈال دے، لیکن عمل ہوگا علم کے مطابق، عمل ہوگا. اس سے یہ فضیلت تب ملے گی جب عمل علم کے مطابق ہو. نماز پڑھنے پر وعدہ تب پورا ہوگا کہ جب وہ نماز علم کے مطابق ہو. تو جب عمل کا شوق اندر پیدا ہو جائے تو اس کا پتہ کیا ہو کہ فارغ اوقات میں، یہ فارغ اوقات میں یہ مسلمان جو تعلیم میں بیٹھتا ہے، یہ بات یہ اپنے اس عمل کا علم علماء سے لے. عمل کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. تو علماء سے نماز کا علم لے،
वजू का इल्म ले, तयम्मुम का इल्म ले, यानी जो तहारत के मुतालिक अहकामात है, नमाज के मुतालिक अहकामात है, तो वो इल्म उलमा से ले, उलमा से लेना। और निकलने के जमाने में तो इजमाल है, निकलने के जमाने में क्या है, इल्म इजमाली है। इजमाल ये कि जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी को सीखा जाता है, जैसे नमाज है और वजू, गुस्ल, तयम्मुम या आदाब। और मुकाम पर तफसील है, मुकाम पर क्या है, क्यों? जिस तरह नमाज का इल्म लिया जा रहा है, इस तरह तिजारत का इल्म भी ले उलमा से। तिजारत का इल्म, अगर एक बंदा ज़राअत कर रहा है तो जमींदारी का इल्म किनसे ले, उलमा से ले। इस तरह अगर एक आदमी हुकूमत चला रहा है तो उसका इल्म किनसे ले, उलमा से ले। तो अब ये जो इल्म उलमा से ले रहा है, ये मस्जिद का काम है और ये मस्जिद का वक्त है। ये जो सीखने के लिए उनसे ले रहा है, लेकिन ये उस दावत के उन्वान से नहीं है, ये सीखने सिखाने के उन्वान से है, सीखने सिखाने के उन्वान से है कि तालीम, फजाइल की तालीम के लिए वक्त है और उसके साथ अपनी जरूरत की जो चीजें हैं उसको उलमा से क्या कर ले, मालूम कर ले, उनसे सीखे। इसके लिए हर एक आदमी अपने तौर पर निजाम बना दे, निजाम बना। यानी हमारे यहां तो जमात के एतबार से जो हल्का है इज्तिमाई तौर पर, वो तो तालीम का है, फजाइल की तालीम का है। लेकिन अब ये कुरान सीखे, अपने नमाज ठीक कर ले, अपने मसाइल मालूम कर ले, या जिस शोबे में भी हो उसका इल्म ले, उसके लिए बंदा अपना निजाम बना दे, अपना निजाम बना दे। तो गोया ये जो दिन तब आएगा कि जब एक तरफ यकीन में तरक्की हो दावत के जरिए से, दूसरी तरफ फजाइल के हल्कों में बैठकर इन अमाल का शौक बढ़े, इन अमाल पर जो वादे उसका यकीन बढ़े, और उसके साथ साथ उसका इल्म ले, उसका इल्म ले। तो इसकी तरफ फजाइल तो अच्छा, ये तो इज्तिमाई तौर पर है। तालीम के हल्के में ये पूरी जमात बैठे, जैसे निकलने के जमाने में पूरी जमात तालीम में बैठती है, तो इस तरह ये जो 10-15 साथी जो मस्जिद की जमात है, ये पूरी जमात तालीम में शरीक हो। इनके साथ और लोग जो हमने मेहनतें की है, उन्होंने इरादे किए, उनको अपने साथ शरीक करना, ये काम। लेकिन इनमें से किसी का नागा ना हो कि हाँ हमारी मस्जिद में तो तालीम हो रही है, लेकिन कभी 5 बैठते हैं, कभी 7 बैठते हैं, कभी 10 बैठते हैं, कभी मैं बैठता हूं, कभी नहीं बैठता हूं। तो एक मस्जिद की जमात का काम है कि इज्तिमाई तालीम में शरीक होना, और ये इन दोनों किताबों से पढ़ा जाए, सिर्फ फजाइल अमाल से नहीं बल्कि फजाइल सदकात से भी पढ़ा जाए, दोनों हिस्सों से। और पढ़ना मुकाम पर चूंकि तो बेहतर ये कि तरतीब के साथ हो, बेहतर ये कि तरतीब के साथ हो। मसलन फजाइल नमाज में जो पहले 2 हदीसें पढ़ ली फायदे के साथ, तो अगले दिन जो पढ़े वो तीसरी चौथी हदीस पढ़े, उसके बाद जो पढ़े तो वो 5वीं 6वीं हदीस पढ़े, ताकि ये पूरा रिसाला ये पूरे हम सुने और इसको यानी पढ़े और सुने। इस तरह ये यानी सिर्फ 2-4 जगह है वहीं से रोज पढ़ना नहीं, पूरी किताब तसलसल के साथ पढ़ने की कोशिश की जाए। तो ये तो, और मोहल्ले वालों को इस तालीम में शरीक करना, जैसे पहले बात अर्ज की थी। इसके साथ अपने घर की तालीम है, अपने घर की तालीम, ये भी मस्जिद के काम में से है। दोनों तालीमें, घर में एक जमात है 8-10 अफराद की, 8-10, उसमें मस्तूरात भी हैं, उसमें मर्द भी हैं और उसमें बच्चे भी हैं। और जिसे बात बार बार बयानात में भी सामने आ रही है, अभी मुज़ाकरा में भी कुछ बात हो गई कि जिम्मेदारी घर के बड़े की है कि अपने बच्चों में, अपने अहल अयाल में दीन यानी उनको दीन पर लाना और उनके लिए दीनी माहौल मुहैया करना, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी। और घर का हर एक फर्द वो इस मुबारक काम को अपना काम समझकर जिंदगी गुजारे,
تو اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہ ایک وقت ایسا ہو جس میں پوری جماعت گھر کے شریک ہو تعلیم میں کیا ہو؟ شریک ہو۔ اچھا، جب یہ تعلیم میں شریک ہے تو اس میں بھی وہی بات آ جائے گی، فضائل قرآن سن رہے ہیں تو قرآن کا شوق پڑھے، فضائل نماز سن رہے ہیں تو گھر کا ہر ایک فرد نمازی بنے، مستورات میں سے، بچوں میں سے، گھر کا ہر ایک فرد ذکر پر پڑھ جائے، ذکر بھی کرے، تو گویا اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، اس گھر میں ذکر بھی ہو، اس گھر میں رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا بھی ہو، اس گھر میں یہ سیکھنے سکھانے کے بارے میں عرض کر لوں کہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ہر ایک مرد عورت پر جو قرآن سیکھنا فرض ہے تو اس کا نظام بنا دے اپنے گھر میں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو بالغ افراد ہیں جو وہ سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھلائے، اپنے مستورات کو سکھلائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خود انتظام کر لے کہ میرے بچے قرآن سیکھے۔ کہاں سیکھے؟ قرآن سیکھے تو کہاں سیکھے؟ تو اپنے مسجد میں کوئی قاری ہے، معلم ہے، کوئی مکتب ہے، کوئی، تو اس میں ان کا رابطہ بنا دے تاکہ یہ قرآن سیکھے بغیر نہ رہے، کم از کم قرآن تو سیکھے۔ تو اس کا اہتمام ہو، بچے ابھی قرآن سیکھے۔ دین سیکھنے کے لیے جو مسائل ہیں تو مردوں کے ذریعے سے علماء سے پوچھ کر مستورات کو علم لے، جس کی ضرورت ہو، جس کی کیا ہو؟ ضرورت ہو، تو وہ مسائل مردوں کے ذریعے سے پوچھوائے جائے مفتی حضرات سے، اور وہ ان کو بتا دے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا، مفتی صاحب نے یہ کہا، مفتی صاحب نے یہ کہا، تاکہ اس گھر میں اس تعلیم کے ذریعے سے فضائل قرآن کی تعلیم ہے تو گھر کا ہر ایک فرد قرآن پڑھنا سیکھ لے، فضائل ذکر کی تعلیم ہے تو سب کی تسبیحات پوری ہو رہی ہو، فضائل رمضان کی تعلیم ہے تو گھر کا کوئی فرد بغیر روزے کے نہ رہے، فضائل صدقات کی تعلیم ہے تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس فریضے کو ادا کرے، فضائل حج کی تعلیم ہے تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ اس طرح جو بھی اعمال ہیں تو ان اعمال کے فضا بنے۔ تو ایک طرف تو انہی کتابوں سے گھر میں تعلیم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرہ ہو 6 نمبر کا وقتاً فوقتاً، تاکہ جو بھی مستورات ہیں ہر ایک 6 نمبر میں بات کر سکے، دعوت دے سکے۔ یہ مذاکرہ صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان صفات کا فکر پیدا ہو کہ ایمان کا، نماز کا، ان اعمال کے ہمارے اندر کیا ہو؟ فکر ہو، اور اس میں ہم آگے بڑھیں۔ تو اس کے وقتاً فوقتاً 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور اس کے ساتھ یعنی اپنے گھر میں تعلیم ہے اور مسائل علماء کے ذریعے سے، مردوں کے ذریعے سے معلوم کر کے وہ اپنے گھر والوں کو بتانا، اور گھر میں ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ یہ سب پورے دین کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ کھانا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، اس طرح لباس سنت کے مطابق، شکل، لیکن ایک ایک چیز کو گننا، یہ تو بہت سارے ہیں۔ یہ جو 6 نمبر ہے اس کے ذریعے سے استعداد پیدا ہو جاتے ہیں پورے دین پر چلنے کا۔ تو دین کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، دین کا تعلق اپنے ان سب معاملات، معاشرات سب کے ساتھ ہے، لیکن وہ تب زندگیوں میں آئے گا مرد اور عورت کے جب یہ خوبیاں وجود میں آ جائے۔ اس لیے زور ہو انہی اعمال پر، انہی اعمال کے ذریعے سے باقی زندگی اس میں وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ایک تو مسجد کی پوری جماعت، مشورہ کے لیے وقت، روزانہ ملاقاتوں کے ذریعے سے یہ تقاضے پورا کرنا، اور اس کے ساتھ یہ اپنے تعلیم کا اہتمام کرنا۔ اب جب روزانہ بندہ مشورہ کرے، روزانہ دعوت دے، روزانہ تعلیم کرے، اور روزانہ ذکر کرے، روزانہ عبادات ہے، اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ یہ اپنے کاروبار میں کمانا اور خرچ یہ شریعت کے مطابق ہو، تو اس کے دل کے تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ہفتے میں ایک دن عمومی گشت ہے، ایک دن اپنے محلے میں عمومی گشت ہے، یہ گشت اجتماعی ہے،
یہ دو دو تین تین کی جوڑیاں نہیں ہے، بلکہ مسجد کی جماعت کے اعتبار سے عنوان سے یہ ہفتے میں ایک دفعہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے بات کرنا یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ ملل پیدا ہو جائے گا، اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ جو ہمارے حضرات نے قرآن اور سنت کو دیکھ کر اس کا استنباط کیا ہے تو وہ کیا ہے کہ روزانہ دعوت کی بات گھر گھر تو روزانہ ہے وہاں پر، لیکن لوگوں کو یعنی مسجد میں اجتماعی طور پر بات کرنا یہ ہفتے میں کتنی دفعہ ہے؟ ہفتے میں ایک دفعہ ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں 8-10 ساتھی ہوں، یعنی جماعت مضبوط ہو، اور یہ گھر گھر پر ملاقاتیں کریں، لیکن یہاں متکلم مختصر بات کر کے وہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات نہیں کرتی جسے روزانہ کی ملاقاتوں میں ہے، مختصر بات کر کے ان سب کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ سب مسجد میں آ جائیں۔ اب مسجد میں جب وہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے، ذکر دعا کے لیے بھی آدمی مقرر ہو، بیٹھ کر بات کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے، بیان کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے۔ تو اس محلے میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا، اجتماعی جو بات ہے، ہماری کوشش اس بات کی ہے کہ اجتماعی باتیں مسجد میں ہو، مسجد کے ماحول میں ہو، یا مثلا کسی مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض وجوہات سے تو بیٹھک میں ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مسجد کے حکم میں آتا ہے کام کے اعتبار سے، تو اس ماحول میں ہو، اسی ماحول میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی بات ہے اس کے لیے پہلے گشت ہو، اس میں پہلے کیا ہو؟ گشت ہو۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی نماز میں تعداد لوگوں کی زیادہ ہے نہیں، ہم دیکھیں گے اس کو مثلا عصر کی نماز کے بعد لوگ مل سکتے ہیں تو ہمارا گشت عصر کے بعد ہے اور بیان مغرب کے بعد ہے، اور اگر ہمارا دیکھا کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں عصر کے بعد گھر پر لوگ نہیں مل سکتے ہیں، جس گھر پر بھی جاؤ کہتے ہیں نہیں ہے ابھی نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے، تو مغرب کے بعد گشت کر لے اور عشاء کے بعد بیان کر لے۔ اب یہ جو ہمارا گشت ہے یہ ہمارا ہفتے میں کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو ایک دفعہ کا گشت ہے یہ گشت پورے محلے کے لیے ہے، یہ ایک گلی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد کے ساتھ جتنے گلیاں ہیں ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو جمع کرنا۔ اب یہ تب ہو سکے گا کہ جب ہماری جماعتیں ایک نہ بنے، بلکہ ہماری جماعتیں کتنی بن جائیں؟ 3 جماعتیں بنے، 4 جماعتیں بنے، اس گلی میں ایک جماعت گشت کر لے، دوسری گلی میں دوسری جماعت گشت کر لے، تیسری گلی میں تیسری جماعت گشت کرے، تاکہ پورے محلے میں ہماری یہ ملاقاتیں ہفتے میں ایک دفعہ ہو۔ وہ تو 15 دن مہینے میں جو تفصیلی بات ان سے گھر پر ہوتی ہے، اور یہ صرف گھر پر حاضری دے کر مختصر بات کر کے ان کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش، تو اس میں ہماری یہ کوشش ہو کہ پورے محلے میں ہفتے میں ایک دفعہ۔ اب اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک دن ہم نے گشت کر لیا ایک گلی میں، دوسرے ہفتے ہم نے پوچھ لیا کہ اب کون سی گلی کی باری ہے، تیسرے ہفتے میں ہم نے، تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے میں ہمیں، اور بعض وقت تو مسجد کے ساتھ گھر بہت سارے ہوتے ہیں تو ہمارا عمومی گشت تو ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا محلے میں، لیکن محلے والوں پر ایک دفعہ ہو گیا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ ہوا، اور ہونا کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے کیا شکل ہو کہ بس یہ ایک ہی جماعت ہی رہے، نہیں جماعتیں کیا بنا دیں؟ زیادہ تب ہوگا کہ جب ہمارے سب ساتھی گشت میں کیا ہو؟ گشت میں شریک ہو، جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب گشت میں شریک ہو، اور جنہوں نے وعدے کیے تھے، ارادے کیے تھے گشت سے پہلے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو جاؤ ایک دن پہلے اسی دن، تاکہ ان کو ہم اپنے گشت میں اپنے ساتھ شریک کر لیں، اپنے ساتھ، ورنہ گشت تو ہو جائے گا، 2 4 5 بندے کہتے ہیں الحمدللہ پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کا پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے، یہ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ تبلیغ میں اس کا وقت لگا ہے بس. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جماعت میں ایسے ساتھی زیادہ ہو جو اصول کے ساتھ گشت کر سکتے ہو. کیونکہ بعض کو تو مسجد میں بات کرنے کے سننے کے لیے بٹھا دیں، لیکن پورے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ اس میں کیا ہو شرکت کریں. تو اس کے لیے ایک درخواست ہے کہ روزانہ اپنے محلے ہفتے میں ایک دفعہ ہمارا عمومی گشت ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گشت کا وقت ہو یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے تعلیم کے بارے میں بتا دیا، روزانہ ملاقاتوں کے بارے میں عرض کیا، مشورے کے بارے میں عرض کیا، اس طرح یہاں بھی اگر گشت کے وقت میں کوئی کام پڑ گیا تو اس وقت گشت کو چھوڑ دینا چاہیے یا کام کو مؤخر کرنا ہے. گھر کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے، کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے، لیکن گشت کو مؤخر نہیں کرنا ہے. یہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا ثواب سے انکار نہیں ہے، لیکن کام وہ ہے جو وقت پر ہو اور جو ترتیب ہو اس ترتیب پر کیا جائے تو اسی کا نام کام ہوتا ہے. اسی کا نام کام ہوتا ہے. اور جب وقت پر نہ ہو، ترتیب کے ساتھ نہ ہو تو اس کا نام کام نہیں ہوتا ہے. ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں کبھی دکان میں چلا گیا، کبھی نہیں گیا، کبھی ملازمت میں گیا، کبھی نہیں گیا، تو اس کو کوئی کام کہا جاتا ہے؟ تو جس طرح دنیا کے معاملوں میں یہ کام نہیں سمجھا جاتا تو دین کے معاملے میں ہم اسی کو کام سمجھے کہ یہ کام ہے. اس لیے بھائیوں درخواست ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہم اپنے تقاضوں کو مؤخر کریں. اچھا اس میں ایک بات اور عرض کرنی ہے. جب یہ گشت ہم نے کر لیا تو پورا ہفتہ ہم نے محنت کی ہے. ہم ہر گشت سے چلہ تین چلے کی جماعت نکالنا چاہتے ہیں. ہر گشت سے چلہ تین چلے کی جماعت نکالنا چاہتے ہیں اور اسی مسجد سے نکالنا چاہتے ہیں. جیسے کوئی جماعت کسی مسجد میں جانے کے بعد تشکیل ہو جائے تو 3 دن وہاں پر محنت کرتی ہے تو اسی مسجد سے چلہ تین چلے کی جماعت نکالتی ہے یا نہیں نکالتی؟ نکلے یا نہ نکلے یہ الگ بات ہے، لیکن جماعت کے سامنے تقاضا کیا ہوتا ہے کہ پورے مسجدوں سے لوگوں کو جمع کر کے چلہ تین چلے کی جماعت تیار کرنی ہے یا اسی مسجد سے؟ محنت کرتی ہے، ایک دن میں تیار نہ ہو جائے، دوسرے دن میں، تیسرے دن میں جماعت تیار نہ بھی ہو جائے تو ایک ندامت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور یہ اندر ایک جذبہ بنتا ہے کہ دوسرے مسجد میں جا کر میں ہم نے جماعت محنت کرنی ہے، جماعت تیار کرنی ہے نقد ہو، اس جذبے کے ساتھ دوسرے مسجد میں ندامت کے ساتھ. تو پورا ہفتہ ہم نے کام کیا، جبکہ اس مسجد میں 15 پرانے ہیں، وہ یہ تو میں نے 15-10 سے شروع کر دیا. کسی جگہ 20 ہے، کسی جگہ 40 ہے، کسی جگہ 50 ہے، کسی جگہ 100 ہے، کسی جگہ 200 300 تک ہے. لیکن اگر دیکھ لیا جائے کہ ہر مسجد ہر گشت سے چلہ تین چلے کی جماعت نکل جاتی ہے تو نہیں نکلتی، افراد نکلتے ہیں. تو ہمارے سامنے کیا ہو کہ چلہ تین چلے کی جماعت نکالنی ہے. پورا ہفتہ اسی نیت سے ہم نے محنت کرنی ہے. اب جماعت نہیں نکلی تو ایک ہم مطمئن ہو گئے اور ایک یہ کہ ہم پھر آپس میں بیٹھ جائے کہ کس چیز میں کمی ہے. دین کے مٹنا زبردستی اپنے آپ کو بندہ فکر مند کرے کہ ہر جگہ اللہ کے احکامات مٹے ہوئے ہیں، سنت زندگی مٹی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے جو نحوست ہے اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں ہیں اس کے دور ہونے کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں ان مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ دین کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اور دین کی محنت اگر نہیں ہے تو دین زندہ ہو جائے گا. اس لیے اپنے کو دیکھے، باہر کو نہ دیکھے کہ لوگ ایسے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں، لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں، لوگ بات سے نہیں سن رہے ہیں. لوگوں سے کہنا تو بطور ترغیب ہے ہر ایک صفت، اور اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا بطور تکلیف ہے. اس کا میں مکلف ہوں، اس کا میرے سے پوچھا جائے گا. لیکن دوسرے کے بارے میں کیا ہے؟ ترغیب ہے. دوسرے کے بارے میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا یہ ہماری ضرورت اور ہماری حاجت ہے. اس لیے اپنے کمیوں کو دیکھے کہ ہمارے تسبیحات میں، رات کے اٹھنے میں، اللہ سے مانگنے میں، یا اپنے کاروبار میں، یا خرچ کرنے میں، یا اپنے دوسرے جو اعمال ہے اس میں کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو دین کی محنت اس لیے تاکہ ہمارے اندر سنتیں زندہ ہو جائے، ہمارے اندر دین زندہ ہو جائے. یہ محنت دین کے احیاء کے لیے ہے، دین کے احیاء کے لیے ہے. تو آپ نے دیکھے اس میں جو بھی کمی ہے آپس میں تعلق محبت
जो कमी है उस कमी को दूर कर दिया जाए और आइंदा हफ्ता पूरी मेहनत करके जमात निकालने की कोशिश की जाए। तो चलो दूसरा हफ्ता ना हो, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, महीने में एक जमात निकल जाएगी, 2 महीने में जमात निकल जाएगी। लेकिन अगर इसका फिक्र ना हो तो फिर साल गुजर जाएगा और जमात का निकलना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। तो इसलिए सिर्फ गश्त बराए गश्त नहीं है बल्कि दकत जमातें निकालना इसकी कोशिश हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अगली बात यह है कि इस डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये बात न भूल जाए कि ये जो तुलबा और असातिज़ा हैं स्कूल और कॉलेज के, तो एक जमात उनके लिए बना दे, वो वहां जाकर उनके साथ पूरी बात करे। ये मुख्तसर बात नहीं जिसे मुतकल्लिम बात करके लाता है, उनके घर पर बैठकर उनसे पूरी बात हो, लेकिन इतनी लंबी भी ना हो कि नमाज भी चली जाए और बयान में भी नहीं, उसको अपने साथ मस्जिद में लेकर आए ताकि वो नमाज में भी शरीक हो और मस्जिद के उसमें बयान वगैरह में भी क्या हो, शरीक हो जाए। तो इस तरह हम पूरे मोहल्ले को तरतीब दें। एक बात और अर्ज करनी है, वो ये है कि इन आमाल के लिए मशवरा कब करना है। ये जो मस्जिद की जमात गश्त करेगी तो बाज़ वक़्त बारह में वो अर्ज करने की कोशिश, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, क्या हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन मुज़ाकरा तो इसका होता है कि होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए कि असर के बाद गश्त है और मगरिब के बाद बयान है, तो असर से पहले इस पूरी जमात को जमा होना चाहिए और जमा होकर ये अपने आमाल को तकसीम करे, अपने आमाल को मशवरा करे और अपने अमाल को तकसीम करे। इस तरह वो पूरी जमात है अमल से पहले और पूरी जमात ने आपस में मशवरा करके गश्त की तरतीब बना दी। तो ये तो अपने हफ्ते में एक दफा मस्जिद के वो गश्त है, लेकिन ये गश्त जिसे मैंने पहले अर्ज किया, जमातें ज्यादा हो, दिन तो एक है, ये उमूमी गश्त है, लेकिन एक जमात के बजाय 2 जमातें, 2 के बजाय फिर 3 हो जाए। अब हर साल हम कारगुजारी सुनाते हैं, तो हल्कों में भी सुनाते हैं और यहाँ भी सुनाते हैं, तो उससे जरा इतनी बात अगर आ जाए आइंदा साल या हल्कों में कि पिछले साल मसलन हमारे बैरूनी गश्त मस्जिद, अपने मस्जिद में जो जमातें बनती थी उमूमी गश्त, तो 2 जमातें बन जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 जमातें बनती हैं, अब 5 जमातें बन जाती हैं, 6 जमातें बन जाती हैं, उस मस्जिद के साथ जितने घर है उनके घर। तो ये एक तरक्की है। ये क्या है? एक तरक्की है कि काम के शक्लों में भी बंदा क्या है, आगे बढ़े। और ये एक दलील है इस बात की कि और लोग भी इनके साथ शरीक हो रहे हैं। इसलिए ये 4-5 बंदों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का बहैसियत मुसलमान होने के जिम्मेदारी है और काम है। इसके साथ एक और बात अर्ज कर दे, वो ये कि ये जो हमारा दूसरा गश्त है ये भी हफ्ते में है, लेकिन एक गश्त है मुकाम पर और एक गश्त है बैरूनी। ये जो बैरूनी गश्त है तो इसमें वसी मशवरे की जमात इसको देखे कि हमारे करीब कितनी मस्जिदें हैं जिसमें जमात बनी हुई है, कितनी मस्जिदें ऐसी है जिसमें जमात बनी हुई नहीं है। या 2-4 बंदे तो थे या हैं भी, लेकिन अब वहां कोई काम नहीं हो रहा है, मस्जिद के काम में से कोई आमद नहीं हो रहा है, काम बहुत कमजोर है। तो अब हमारे जो दूसरा गश्त है वो जहां काम नहीं है वहां जमात बनाना काम है, जमात बनाना काम है, और जहां कुछ कमजोर है उनको तक़वियत देना काम है ताकि वो काम पर पड़ जाए, वो काम पर पड़ जाए। अब ऐसी जगहों को तलाश करना और ऐसी मस्जिदों में अपना बैरूनी गश्त रखना, अगर ये होगा अपने हफ्तावारी मशवरे से ताकि सबके सामने हो कि कौन सी मस्जिद में किन का जरूरत, इनकी भी अपनी राय होगी, इनकी भी अपने फिलहाल मस्जिद में हमारी जमात दूसरा गश्त शुरू कर ले। अब दरखास्त यह है कि जिस तरह जमात वहां पर कैसी बनेगी
تو جماعت وہاں پر بنے گی روزانہ محنت سے، روزانہ محنت سے. جس طرح اپنے مسجد کی جماعت روزانہ محنت کرتی ہے اپنے محلے میں، تو اگر ساتھی زیادہ ہیں، 10-15 ساتھی ہیں، تو 2 ساتھی 4 ساتھی، ان کو روزانہ کی جو محنت ہے 2.5 گھنٹے یا روزانہ گھر گھر کی ملاقات ہو، اس میں ان کو اس محلے میں بھیج دیا جائے. اب بظاہر یہ دوسرے محلے میں کام کر رہا ہے، لیکن یہ ہماری مسجد کی جماعت کا کام ہے. اگرچہ یہ دوسری مسجد میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ وہاں 2 ساتھیوں کی جماعت بھیج دیں، 4 ساتھیوں کی جماعت بھیج دیں. روزانہ وہاں گھر گھر پر ملاقاتیں، جیسے پہلے بات عرض کی، تاکہ لوگوں کو تیار کر لے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور مسجد میں کام کے لیے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے فلاں دن یہاں پر عمومی گشت ہوتا ہے، یہ اعمال ہوتے ہیں، اس میں آپ حضرات شرکت کر لیا کریں. روزانہ ہو سکے بہت اچھا، ورنہ ہفتے میں 2-3 دن ہو جائے. یہ بھی نہ ہو سکے تو جس دن گشت ہے اس سے 1 دن پہلے تو ضرور وہاں پر ملاقاتیں ہو جائیں، تاکہ لوگوں سے باتیں بھی کی جائے، ان سے ارادے بھی لیے جائیں. ایک فطری بات ہے، جس سے بات کی جاتی ہے اس کو پھر بات یاد رہتی ہے کہ آپ کل وہ ساتھی آئے تھے، انہوں نے یہ وقت میرے سے مانگا ہے، میں نے تو ان سے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ شرکت کروں گا، اب یہ وقت میں کسی اور جگہ نہیں دے سکتا. یعنی پہلے سے وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ وہاں ان 2.5 گھنٹے میں جو روزانہ کا کام ہے، اس میں وہاں پر جا کر وہاں ملاقاتیں ہوں، وہاں ملاقاتیں ہوں. اچھا ملاقاتیں ہوں. پھر جب عمومی گشت ہے، جس دن گشت ہے اس دن کیا کیا جائے؟ جو یہ مسجد کی جماعت ہے، جس نے جانا ہے، تو ایک صورت ہے نا کہ کوئی عصر میں پہنچ گیا، کوئی مغرب میں پہنچ گیا، کوئی عشاء میں پہنچ گیا وہاں. اور ایک یہ کہ پوری جماعت جس طرح اپنے مسجد کے محلے کا گشتہ اور یہ ساتھی جمع ہوئے تھے مسجد میں، تو اس طرح یہ پوری جماعت مسجد میں جمع ہو جائے. جمع ہونے کے بعد یہ جماعت کی شکل میں وہاں پر جائے، اس دوسرے مسجد میں جماعت کی شکل میں جائے. وہاں پر جا کر اس گشت سے پہلے وہاں جنہوں نے ارادے کیے تھے، یا مثلا جن ساتھیوں کا اوقات لگے ہوئے ہیں 1-2 ساتھی، لیکن وہ پورا کام نہیں کر سکتے اپنے وہاں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں، تو ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کیا جائے. اب یہ جو مشورہ ہے، یہ وہاں جو ساتھی تیار ہیں ان کو بھی ساتھ شریک کر لیا اور خود بھی، اور اب وہاں کی ترتیب بنا دیا جائے کہ یہاں کے اعمال کی ترتیب بنے. تو یہاں بھی ایک جماعت ہے، تو کوشش کی جائے کہ یہاں جماعت بنے. اب جماعت بننے کے لیے عام طور پر جو بتایا جاتا ہے کہ 2 مہینے وہاں پر کام کرے. 8 گشتیں تقریباً 8 گشتیں، تو 1 مہینے میں کتنے گشتیں ہوتی ہیں؟ 4. تو تقریباً 7-8 گشتیں وہاں پر محنت کریں، اور اس میں کوشش کی جائے کہ یہاں سے جماعت تیار ہو جائے 7 چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے، ورنہ کم از کم 3 دن کی جماعت تو تیار ہو جائے. اس جماعت کو پھر یہ مسجد کی جماعت اپنے ساتھ لے جائے اور ان پر آگے محنت کر لے، تاکہ اس کام کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے. اور اپنے ساتھ جو بھی تیار ہو رہے ہیں، تو اب وہاں جو ہمارے ساتھی اس محلے میں کام کرنے جاتے ہیں، تو ان ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک کرے، تاکہ وہ بھی روزانہ ملاقاتوں میں کیا ہو؟ شریک ہو. اس لیے درخواست یہ ہے کہ وہاں والوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے ہاں کام نہیں ہے تو آپ ہمارے ہاں جڑیں، آپ ہمارے ہاں جڑے، آپ کے ہاں کام نہیں ہے تو اس سے وہاں کام اٹھ جائے گا. اور ایک یہ کہ ہم ان کی معاونت کریں، ان کے لیے جماعت بنا دیں، اور جماعت اسی طرح بنا دیں روزانہ ملاقاتیں، یا گشت سے پہلے 1 دن ملاقاتیں، کوشش ہو تو تاکہ وہاں جماعت بنے. اب ہماری مسجد کی جماعت ایک جگہ بیرونی گشت کر رہی ہے، ایک جگہ بیرون، لیکن جس طرح اپنے محلے میں 2 جماعتیں بنتی ہیں، 3 جماعتیں بنی، 4 جماعتیں بنی، 5 جماعتیں بنی، اس طرح بیرونی گشت کے لیے بھی جماعتیں کتنی بنے؟ کام جب آگے بڑھے تو 2 جماعتیں بن جائے، 3 جماعتیں بن جائے، 4 جماعتیں بن جائے.
یہ سب بیرونی گشت تو ہے ایک دن میں لیکن مختلف مسجدوں میں اس مسجد کی جماعت کا گشت ہوگا. جس مسجد میں ساتھی زیادہ ہیں اور ان کی 8-8 10-10 ساتھیوں کی جماعتیں بن سکتی ہیں تو اب دوسری مسجد میں تیسری مسجد میں اس طرح یہ ایک مسجد کی جماعت کتنی مسجدوں میں کام اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ اس مسجد میں کیا ہو, مسجد میں کام ہو. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض وقت بعض جگہوں میں بستیوں میں وہ کہتے کام تو ہے نہیں تو ایک جگہ سے 2 لے لیتے ہیں, دوسری جگہ سے 1-2 لے لیتے ہیں, تیسری جگہ سے 1-2 لے لیتے ہیں تو مختلف جگہوں سے 3-4-5-7-8 کی جماعت بن جاتی ہے. کہتے اب یہ پورے شہر کے مسجدوں میں پھرے گی اور وہاں کام اٹھائے گی. بھائی ہمارے ہاں مسجدوں میں کام اٹھانے کے لیے جو راستہ ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اپنے مسجد کا دوسرا گشت ہے, وہ اپنے مسجد کا دوسرا گشت ہے. اب جتنی مسجدوں میں آپ کام کریں جماعتیں اور اپنے روزانہ کی محنت سے اگر ساتھی زیادہ ہے آپ کے, ہر مسجد میں آپ 2-2 ساتھی بھیجتے تو بظاہر یہ دوسرے محلوں میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ آپ کے مسجد کی جماعت کا کام ہے. وہ آپ مسجد کی جماعت محنت کر رہی ہے اور دوسرے مسجدوں میں کام اٹھا رہا ہے. تو اس طرح کوشش کی جائے تاکہ ہر مسجد میں جماعت بنے اور کام شروع ہو جائے. تو گویا یہ پوری جماعت مشورے میں بھی شریک ہو, یہ پوری جماعت یہ روزانہ کی ملاقاتوں کی ترتیب ہو, یہ پوری جماعت تعلیم میں بھی شریک ہو اور اس پوری جماعت کے گھر گھر میں تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ مشورے مقامی گشت بھی ہو, بیرونی گشت بھی ہو اور اس کا ہر ایک فرد قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہو, ذکر بھی کر رہا ہو. یہ سب مسجد میں ہے, ذکر کر رہا ہے مسجد میں, قرآن پاک پڑھ رہا ہے مسجد میں, نفلوں کا اہتمام کر رہا ہے مسجد میں, دعا مانگ رہا ہے مسجد میں, رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگ رہا ہے اس میں مسجد میں. اچھا, اور جماعتیں جمع ہو رہی ہیں بیرونی گشت کے لیے مسجد میں, پھر مسجد سے دوسرے مسجد اپنے مقامی گشت پر جماعت جمع ہو رہی ہے مسجد میں, وہاں پر مشورہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے سب کام مسجد کے ساتھ مربوط ہے اور یہ مسجد کے لیے وقت ہے اور اسی میں اس وقت کو صرف کرنا ہے اور وقت کو آگے بڑھانا ہے اس مختلف شکلوں کے لیے. اس کے ساتھ ایک بات اور کرنی ہے وہ ہے کہ روزہ مہینے کی. تو اب یہ جو روزانہ مشورہ ہوتا ہے ان ساتھیوں کے جو 2-2 ساتھی یا 3-3 ساتھیوں کی جوڑیاں بنی ہیں جنہوں نے 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 جنہوں نے